جنہیں ادب نصیب ہوا ہے اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو ہدایت بھی نصیب کی ہے۔ ابو سفیان کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں۔ ابتداء میں یہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کے سپہ سالار یہی ابو سفیان تھے، لیکن اللہ نے عین کفر کے عالم میں ان سے کچھ نیکیاں سرزد کروائیں۔ ایک نیکی ان کی یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب اوباش لوگ لگا کرتے تھے اور پتھر مارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور ابو سفیان پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی کرتا تھا عین دشمنی کے عالم میں۔ تو اس طرح کی کچھ اور نیکیاں بھی ہوں گی کہ اس نے دربار رسالت کا کچھ لحاظ کیا، احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس احترام کا بدلہ اس کو یوں عطا کیا، اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو امن حاصل ہے۔ یعنی اس نے جو حضور علیہ السلام کا لحاظ رکھا تھا کہ جب آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا کہ اس کے گھر کو آپ نے دارالامن بنا دیا۔ تو دربار رسالت کا احترام اگر کسی نے حالت کفر میں بھی ملحوظ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جن دشمنوں نے صرف دشمنی کی ہے اور کوئی ادب کا پہلو مد نظر نہیں رکھا، تو چاہے وہ ابو لہب ہو جو چچا تھا وہ بھی پھر جہنم کا ایندھن بنا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو جو کہ چچا زاد تھا، یعنی وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، سردار تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، دانشور کہلاتا تھا، اور لیکن اس کی دانش سب بہہ گئی اس کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو ادب اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ادب استاذ کا بھی ہونا چاہیے، والد کا بھی ہونا چاہیے، بڑے بھائی کا بھی ہونا چاہیے، جو آپ کا بڑا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو بچے اسکولوں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں یا یونیورسٹیوں میں کالجز میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، وہ نہ وہاں کی تعلیم کا احترام کرتے ہیں نہ استاذ کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ تو استاذ ہی نہیں ہے اور نہ وہ کوئی علم ہے۔ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کل کو جاب مل جائے گی، اور والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ علم جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ یونیورسٹی سے ملے، وہ مسجد سے ملے، وہ جہاں سے بھی ملے، وہ اس عمارت کا ادب تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور جو بھی ذریعے علم ہو، چاہے وہ پینسل ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، استاد ہے، انسان ہے، جہاں سے بھی علم نصیب ہوتا ہے تو اس ذریعے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ادب ہی ہے جو کہ کن ذہن کو بھی کارآمد بنا دیتا ہے، اور بے ادبی ایسا وبال ہے جو بڑے بڑے ذہین لوگوں کو ضائع کر دیتی۔ ابو جہل سے بڑا ذہین کون ہوگا؟ کتنا بڑا دانشور تھا جسے اپنے معاشرے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن اس کی بے ادبیوں اور گستاخیوں نے اس کی ساری دانشوری کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو اس زمانے میں معمولی سمجھا جاتا تھا، جنہیں غلام سمجھا جاتا تھا، انہوں نے دربار رسالت کا ادب کیا، احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا۔ حضرت بلال کے چلنے کی آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سماعت فرمائی۔ تو بہرحال ادب سکھانا چاہیے، پہلے خود سیکھنا چاہیے اور پھر اپنے چھوٹوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے۔